خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ یاسین کی آخری آیات ہیں اور آخری یہ چند آیات ہیں جو کہ آیت نمبر 76 سے لے کے 83 تک ہے. یہ آیات ایک خاص واقعے کے اوپر نازل ہوئی 5 آیتیں ان میں سے. یہ جو آخری 5 آیتیں ہیں ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ابی بن خلف کی طرف منسوب ہے اور بعض میں آتا ہے کہ عاص ابن وائل کی طرف منسوب ہے. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی طرح کا واقعہ پیش آیا ہو، دونوں سے ایسا واقعہ پیش آ گیا ہو. یہ روایت کہ جو دوسری روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ عاص ابن وائل نے بطحائے مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، پرانی ہڈی اٹھائی اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا. یہ توڑا، پھر مسل کے اس کو ریزہ ریزہ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے ہڈی توڑی، اس کو ریزہ ریزہ کیا اور کہا کہ کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ تم دیکھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا. جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے کو تیسا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا عقیدہ ہے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں ہم تم کو دوبارہ داخل کریں گے، مرنے کے بعد قبر میں اتارا جائے گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم دوبارہ تم کو اس طرح زندہ کریں گے. یہ اللہ رب العزت کا نے عقیدہ جگہ جگہ بیان کیا. بعث بعد الموت اسی کو کہا جاتا ہے. یہاں پر بھی عاص بن وائل نے یہی اعتراض کیا مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہ اپنے ہاتھ سے ہڈی کو توڑا، اپنے ہاتھ سے ہڈی کو توڑ کر اس کو ریزہ ریزہ کیا. ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کہا کہ کیا اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اب تو میں نے اس کو ایسا بوسیدہ کر دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بھی زندہ نہیں کر سکتا. جس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم کو دوبارہ دوزخ میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ان باتوں سے آپ اندازہ کرو، یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اگر کسی کو کوئی بات 2-4 دفعہ کہہ دیں نا اور کوئی نہ مانے تو ہمارے دل پہ کتنا ایک اثر ہوتا ہے کہ دیکھو اتنی مرتبہ اس کو یہ بات کہی نہیں مانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ
اسی بات کی تعلیم میں، اسی بات کی تبلیغ میں گزر گئی کہ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے، یہ عقیدہ کرتے ہوئے کہ یہ عقیدہ بتاتے ہوئے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب یہ غیر مسلم، کافر، مشرکین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے غم ہوتا تھا، آپ افسردہ ہو جاتے تھے کہ دیکھو اتنی محنت کی، اتنی محنت کرتا ہوں لیکن یہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا يحزنك قولهم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے غمگین مت ہوا کریں، آپ ان کی باتوں سے افسردہ نہ ہوا کریں۔ یہ لوگ ایسے واضح امور میں، ایسی صاف چیزوں میں بھی اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے نہیں۔ تو ان لوگوں کی باتیں در حقیقت توحید اور رسالت کے متعلق آپ کی آزردگی، آپ کے دل کے غمگین ہونے کا باعث نہ بنے۔ تو فرمایا کہ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، یعنی ہم ان کی خفیہ باتوں کو اور جو باتیں ان کی پوشیدہ ہیں، ظاہری باتیں ہیں، ان سب باتوں کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ توحید کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں، رسالت کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں، ان باتوں کو ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو افسوس اس وقت ہوتا ہے، انسان کو افسوس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کسی سے کوئی امید ہوتی، جب آدمی کو کسی سے کوئی امید ہوتی، اور جب امید ہوتی ہے تو مخاطب کے عقل و انصاف سے انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ عقل سے کام لیں گے، انصاف سے کام لیں گے۔ فرمایا کہ ان لوگوں میں نہ عقل ہے، نہ ان لوگوں میں کوئی امید ہے، نہ انصاف ہے، تو آپ ان کی امید کس چیز سے کرتے ہیں؟ کس چیز سے ان کی امید کی جاتی ہے؟ پھر آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پہ فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں جو یہ لوگ دل میں رکھتے ہیں، جو کچھ یہ زبان سے ظاہر کرتے ہیں، ہم لوگ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو یہ لوگ دل میں رکھتے ہیں، جو کچھ یہ زبان سے ظاہر کرتے ہیں، ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ فرمایا کہ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، آپ کو ان کی بات غمزدہ نہ کرے، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو بات کے یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما يعلنون، اور جو بات کے یہ ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے دل میں ہے وہ بھی ہم کو پتا ہے، اور جو کچھ یہ زبان سے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے، اس لیے ان کو سزا اپنے عمل کے اپنے مقررہ وقت پر ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان کو اس کی اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کرو میری حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ حقیقت یہ بتائیے، ہر انسان کی پیدائش اللہ نے کی ہے اس
قطرے سے، یہ حقیقت ہے انسان. اور وہ انسان فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے کے قابل ہو گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے کے قابل ہو گیا. کہ اگر انسان اپنی حقیقت کے اوپر غور کرتا، اپنی ابتدائی حالت کو یاد کرتا، تو اپنی حقارت کہ وہ کیا ہے اور خالق کی عظمت کہ وہ خالق کتنا بڑا خالق ہے، کتنا عظیم ہے، انسان خود اس کو دیکھ کر شرما جاتا، اس کو گستاخی کرنے کی جرأت نہ ہوتی، اور دوسرے اس بات پر استدلال کرتا کہ میری حقیقت کیا ہے کہ میں ایک قطرے سے پیدا ہوا، اور اللہ تعالی خالق کائنات اور مالک کائنات ہے، وہ کتنا عظیم الشان، کتنا رب ذوالجلال ہے، کتنا عظیم اس کی ذات ہے. تو انسان کو خود شرم آنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے کے بارے میں کہ میری حقیقت کیا اور اللہ کی حقیقت کیا، میں کیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کیا. تو اس کو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی حالت کو بھول جاتا ہے. اب اسی سے ہمیں یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے خاص پس منظر میں بتائی کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے اور اللہ کی عظمت پر غور کرے. پھر اللہ کے اس بتائے ہوئے عقیدے کو ایک انسان وہ جو اتنے حقیر مادے سے پیدا ہوا وہ للکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کیسے آپ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں پیدا کیا تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. کوئی وجود تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس سے ایسا پیدا کیا کہ اللہ نے انسان کا گوشت بنایا، ہڈیاں بنائی، جسم بنایا، کھال بنائی، سر دماغ بنایا، سر سے لے کے پیر تک اللہ نے اعضاء ڈالے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل پیش آئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دے دی. ابھی پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا وہ زیادہ مشکل تھا کیونکہ کوئی وجود ہی نہیں تھا. پھر دوسری مرتبہ تو انسان کا ایک بن چکا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بنانے پر بھی قادر ہے، دوسری مرتبہ بنانے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ جس کا وجود نہیں ہے اس کو بھی وجود بخشنے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا وجود ہے وہ ختم ہو چکا اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ انا خلقناہم من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے ان کو پیدا کیا ایک پانی کے قطرے سے، آج وہ ہم سے جھگڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، اللہ رب العزت کے تمام احکامات کو انسان یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. نعوذ باللہ من ذالک. ہماری مجال کیا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے. ہم ہر چیز میں تو اللہ کے محتاج. یہ جو ہم سانس کھینچتے ہیں یہ ایک رکاوٹ آ جائے پھر دیکھو کیا حال بنتا ہے. پانی پیتے پیتے کبھی دھسکا لگ جاتا ہے تو دیکھو کیا آنکھیں باہر آ جاتی ہیں انسان کے. تو ہر لمحے ہر لہجے میں تو ہم اللہ کے محتاج. اور آدمی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، قرآن پاک کی آیات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو کھڑے کھڑے انکار کر رہا. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اپنی حیثیت بتا رہے. ہماری حیثیت یہ ہے، فرمایا کہ اولم یر الانسان، انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، آج وہ جو ہے وہ ایک بڑا جھگڑنے والا، بحث کرنے والا ہو گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اعتراض یہ کہ اس نے ہماری شان میں ایک عجیب و غریب مضمون بیان کیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، انسان نے ہماری شان میں ایک عجیب و غریب مضمون بیان کیا. وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش کو بھول گیا. ہمارے بارے میں مضمون کیا بیان کیا کہ اللہ کیسے پیدا کر سکتا ہے، اور یہ بھول گیا کہ خود کیسے پیدا ہوا. دیکھو الٹی کھوپڑی دیکھی اس کو کہتے ہیں، الٹی عقل اس کو کہتے ہیں. یعنی یہ تو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. بھائی پہلی مرتبہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے، جبکہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا. اللہ نے ہمیں وجود بخشا. تمام انسان نہیں، تمام مخلوقات اللہ کی، ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے ان مخلوقات، چھوٹے بڑے، خشکی کے، سمندر کے، ہواؤں کے، کیا کیا.
قل من یحیی العظام وہی رمیم، اور مضمون یہ کہ من یحیی العظام رمیم، کہ کون انسان زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس انسان کو، ان ہڈیوں کو دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، وہی قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، انسان اپنی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بنانے کو جانتا ہے، پہلی مرتبہ بنانے کو بھی اللہ جانتا ہے، دوسری مرتبہ بنانے کو بھی جانتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب بالکل وجود نہیں تھا اس کے وجود کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دوسری مرتبہ جب وجود تھا مر چکا دوبارہ زندہ کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، الذی جعل لکم، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ، فاذا انتم منہ توقدون، اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ دو درخت تھے عرب میں، ایک کا نام تھا مرخ، دوسرے کا نام تھا عفار۔ عرب لوگ ان دونوں درختوں کی دو شاخوں کو مسواک کی طرح کاٹ لیتے تھے، جو بالکل تازہ ہری بھری ہوتی تھی اور پانی سے بھری ہوتی تھی، ایک کو دوسری پر رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ ہرے درخت سے آگ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا اسی طرف اشارہ ہے کہ کہنے کو تو سبز درخت ہے اور آگ کہیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے آگ کو پیدا کرتا۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا وہ اللہ تعالیٰ جس نے کہ آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس جیسی کوئی چیز دوبارہ پیدا کر دے؟ اللہ کی قدرت اتنی عظیم و شان ہے، اتنی بڑی ہے کہ جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس طرح اس نے آسمان کو بنایا، جس طرح اس نے زمین کو بنایا، اس جیسی چیزیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بلا وہو الخلاق العظیم، بلا وہو الخلاق العلیم، جی ہاں وہ اللہ تعالیٰ زبردست بنانے والا، العلیم اور زبردست جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی بنانا جانتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا بھی جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کی چیز بنانے پر قادر ہے۔ چیزیں جو بتدریج بنتی ہیں ان کو بھی بنانے کا اللہ تعالیٰ بنانا جانتے ہیں، اور جو چیز اچانک وجود میں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اچانک بھی بنانا جانتے ہیں۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کی قدرت، ہر چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کو فرمایا کہ انما امرہ، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے کہ تو ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کوئی چیز تدریجاً بنتی ہے، کاریگر کو بلانا پڑتا ہے، کوئی چیزیں جمع کرنی پڑتی ہیں، ایک مدت تک اس کام میں لگنا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے اس طرح بھی چیزیں بناتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا فرمانا چاہیں اچانک، اللہ تعالیٰ اچانک بھی کر دیتے ہیں، بغیر مہلت کے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے جو موجودہ ہمارا زمانہ گزرا 2-2.5 سال کا کورونا کا، بیماریوں کا، اس زمانے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، وہاں ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس سائنسی دور میں ہم لوگ اس بات کو بھول گئے تھے، لوگوں کی زبانوں پہ بھی آ گیا تھا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کی ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کی چیز موجود ہے، اور آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میری ذات، میری شان، میری قدرت پہلے بھی کن فیکون تھی، آج بھی کن فیکون ہے۔ کن کا معنی کیا؟ ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا بالکل اسٹل جامد ہو کے کھڑی ہو گئی۔ کراچی والوں نے، تمام ملکوں والوں نے ایسا منظر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کراچی کے آپ پورا راؤنڈ لگا لیں آدھے پونے گھنٹے کے اندر،
اس زمانے میں جب کورونا کا زمانہ تھا اتنا سناٹا، ہر چیز بند، آپ ایک راؤنڈ لگا کر آ جائے آدھے پونے گھنٹے میں کراچی شہر کا، پوری دنیا کے ہوائی جہاز رک گئے، پوری دنیا کا سفر رک گیا، پانی کے جہاز کھڑے ہو گئے، مشینیں کھڑی ہو گئی. یہ اللہ کی شان ہے. کن فیکون. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تو ایک جرثومہ پیدا کیا جس کا علاج بھی تمہیں نہیں مل رہا ہے کہ پوری دنیا ساکت اور جامد ہے، اور منٹوں میں دیکھتے 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 یہ بند وہ بند، یہ بند وہ بند، یہ ملک بند وہ ملک بند، یہاں سے وہاں تک، افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا سب بند ہو کے کھڑا ہو. لاکھ دنیا نے علاج ڈھونڈے، علاج سے تو نہیں کوئی چیز ختم ہوئی. ختم تو اللہ کے حکم سے ہوئی تو ہوئی. اللہ کا حکم نہ ہوتا آج بھی اسی طرح کھڑے ہوئے ہوتے جیسے پہلے کھڑے تھے. کس چیز کے اوپر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی حقیقت وہ بتائی اوپر والی آیت. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. ذرا سے علم کیا مل گیا، ذرا سی صلاحیت کیا مل گئی، انسان اپنے آپ کو 30 بار خان سمجھنے بیٹھا اور اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کی باتوں کو للکارنے لگ گیا. یہ حقیقت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی حقیقت کو پہچانو. جو اللہ حکم دے، جو اللہ تعالیٰ بتائے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، اس کی بات ہی چلے گی، اس کی بات کا ماننا ہی ضروری ہے. اپنے آپ کو نیچے رکھو، اپنے آپ کو انسان سمجھ کے رکھو، اسی میں انسان کا فائدہ ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو جو انسان کو اللہ دیتا ہے سب اللہ کی عطا ہے، ہماری اور آپ کی کوئی مجال نہیں لینے کی. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس صحت ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے، سب اللہ کی عطا ہے. اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اپنے فضل سے دی. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ مال و دولت عطا فرماتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جس میں میرے، آپ کے، ہمارے، کسی کے استحقاق کا دخل نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. جب اللہ کی عطا ہے، انسان کس بات کے اوپر تکبر کرے گا بتائیے؟ کس بات کے اوپر تکبر کرے گا؟ جب یہ حقیقت ہمیں پتا ہے کہ ہماری حقیقت ہی ہے، کوئی چیز ہمارے پاس ہماری اپنی مرضی سے نہیں آ گئی، سب اللہ کی مرضی سے آ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت اس کے ہاتھ میں، ہر چیز کے خزانوں اس کے ہاتھوں میں، ہر چیز کی طاقت اس کے ہاتھوں میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پلٹ کر واپس اللہ کے پاس جاؤ. جتنی چیزیں ہیں، جتنے ساز و سامان ہیں، سب دنیا میں رہ جائیں گے، سب یہی رہ جائیں گے. صلاحیت بھی یہاں رہ جائے گی، قابلیت بھی یہاں رہ جائے گی، مال بھی یہاں رہ جائے گا، زمین جائیدادیں بھی یہاں رہ جائے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جاؤ گے. جب اس آیت کی حقیقت پر غور کرو گے تو انسان یہ کیا محسوس کرے گا کہ تکبر میں کس بات کے اوپر کروں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. پاک ہے وہ ذات اللہ کی جس کے قبضے میں بادشاہت ہے ہر چیز کی. اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ نے دنیا میں تھوڑا بہت حصہ ہمیں بھی دے دیا کہ چلو بھائی تم لوگ بھی مزے کر لو. کسی کو یہ دے دیا، کسی کو وہ دے دیا، جس کو ملتا چلا گیا. جو اللہ کا نیک بندہ ہوا وہ اور زیادہ سر جھکا کر رہتا ہے کہ اللہ نے دیا. جو متکبر ہوتا ہے، حقیقت کو نہیں پہچانتا، وہ کہتا ہے کہ میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میری سمجھداری ہے، وہ تکبر کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ویلے ترجعون. لوٹ کر میرے پاس آؤ. دیکھو آج انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال. ٹھیک ہے نا جی. آدمی کے مزاج بدل جاتے ہیں، دولت آتی ہے، موڈ بدل جاتے ہیں، اپنے عام لوگوں سے ملنے جلنے کے اسٹائل بدل جاتے ہیں. لیکن حقیقت تو غور تو کرو کہ جب کبھی بھی وقت آئے گا موت کا تو کیا مال ساتھ جائے گا؟ یہ شہرت ساتھ جائے گی؟ یہ عہدہ ساتھ جائے گا؟ سب دنیا میں رہ جائے گا.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آگے میرے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے۔ تو کس بات پر تکبر کرتے ہو؟ اللہ نے دی، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، دیا سب کچھ اللہ نے لوگوں کو، لیکن کامیاب انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو ہر چیز کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ شکر دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک شکر ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرتے کہ یا اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کبھی کوئی آدمی آپ کے سامنے تعریف کرے، آپ کو کسی اچھائی کا خیال دل میں پیدا ہو کہ ہاں بھائی وہ فلانی اچھی چیز ہے، تو کہا کرو اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ آپ کی ہی تعریف ہے، آپ کا ہی شکر، آپ کی تعریف، آپ کا شکر۔ ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا تھا نا کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا تو دوسرے دو بھائی تھے نا، جبھی پچھلا واقعہ گزرا سورہ یاسین کے اندر ہی گزرا، تو ایک بھائی کہتا تھا کہ اتنا شاندار میرا باغ ہے، تو دوسرا بھائی کہتا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کہا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو کبھی اپنے اوپر بھی خیال آتا ہے کہ میرے پاس یہ اچھی چیز ہے، میرے پاس گاڑی اچھی ہے، میرے پاس گھر اچھا ہے، میرا کاروبار اچھا ہے، میرے بچے میرے خوش ہیں، آدمی کی طرح طرح کی چیزوں کا انسان کو خیال آتا ہے، پاتا ہے، طریقہ بیان کیا کہ کمال میرا اور آپ کا نہیں ہے، نمبر ایک، نہ میرا اس کے اندر کوئی مہارت کا دخل ہے، نہ میرے اس کے اندر کوئی قابلیت کا دخل ہے، بلکہ سب کچھ عطا کس کی ہے؟ رب ذوالجلال، رب کائنات، اس نے دیا۔ جب دیا اس نے تو ہم یوں کہیں گے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور جو قرآن کریم میں فرمایا کہ ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ لیا، نظر بھی نہیں لگتی۔ اور اس حقیقت کا بھی اعتراف ہوتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ عطا آپ کی ہے، آپ نے دنیا میں دیا، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو چھوڑ کر ہی جاؤں گا، لے کے کچھ نہیں جانا۔ اس حقیقت پر انسان غور کرے تو دنیا کے بے شمار تکبر، دنیا کی بے شمار خراب چیزیں یہ انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی یہ فرمایا، ہماری حقیقت بیان کی، ہماری اشیاء کی حقیقت بیان کی، ہمارے پاس جو اللہ نے دنیا کی چیزیں عطا کی اس کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے گی۔ جب ہر چیز اس کی طرف لوٹائی جائے گی تو ہمیں اس بات کی بڑی فکر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی میں استعمال ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تکبر شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ ناشکری بہت ہے، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تعالیٰ کہ اللہ آپ کا شکر ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے لگ گئی۔ عہدہ ملا تو اب غریبوں کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے شروع کر دی، دولت آ گئی تو دکھاوے پہ، اسراف پہ، دوسروں کو نیچا دکھانے پہ، ناجائز کاموں کے اوپر وہ دولت خرچ ہونی شروع ہو گئی۔ غرض یہ صحت اچھی ابلی تو الٹے سیدھے دھندوں میں لگ گئے۔ تو ایک جو عملی ناشکری ہے، ایک ہے قولی شکر اور ایک ہے عملی شکر۔ عملی شکر یہ کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کے رضا کے کاموں میں استعمال ہو، نافرمانیوں میں استعمال نہ ہو۔ یہ عملی ناشکری آج ہمارے ہاں بہت، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس کچھ طاقت ہے، بس وہ اپنی طاقت الٹے سیدھے کاموں میں لگائے گا، اپنے عہدے، اپنی شہرت غلط کاموں میں لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہاں پر سورہ یاسین آج ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلی سورج جو ہم انشاءاللہ پڑھنی شروع کریں گے وہ سورہ صافات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله فلا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر علی العافیہ ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ کامل مغفرت فرما. یا رب کریم قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ